يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة آیت محکمہ و سنت قائمہ و فریضۃ عادلہ وما سوا ذلك فهو فضل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، ابھی آپ حضرت مولانا مفتی ریاست علی صاحب دامت برکاتہم سے دین کی انتہائی قیمتی اور مفید باتیں اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ ابھی میرے بعد ہمارے استاد محترم، انتہائی معزز اور قابل احترام شخصیت، دارالعلوم دیوبند کے سب سے قدیم مفتی حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم تشریف لانے والے ہیں۔ ان کی نصیحتوں سے بھی آپ کو مستفید ہونا ہے۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، جب تک حضرت تشریف لائیں اس وقت تک دو چار ضروری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تھوڑا ہی وقت ہے، کسی تمہید کا موقع نہیں ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے میں سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ ساری دنیا اس وقت یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسلمانوں کے خلاف رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو تب یا یہ زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر ساری دنیا جو ایمان سے تعلق نہیں رکھتی، قطع نظر اس سے کہ وہ کس مذہب اور دھرم کو مانتی ہے، عیسائی مذہب کو ماننے والی ہو، یہودی ہو، ہندو دھرم کو مانتے ہوں، بدھ دھرم کو مانتے ہوں، کسی بھی دھرم کو نہ ماننے والے کمیونسٹ ہوں، ان کے آپس میں جو بھی اختلافات ہوں، لیکن مومنین کے خلاف ساری دنیا کا کفر متحد ہے، ایک پلیٹ فارم پر ہے۔ آخر کیا چیز ہے ہمارے پاس کہ جس کی وجہ سے دنیا ہماری مخالف ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، دل میں ایک اللہ کو بسا رکھا ہے، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اس ایک اللہ کے رسول نے جو باتیں ہم کو دے رکھی ہیں ہم ان کو دل سے اور سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ سیدھے سیدھے دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے، ہمارے دل میں توحید ہے۔ ایک خدا کو ماننے نہ ماننے کا فرق ہے۔ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، مومن ہیں، اور ساری دنیا کے دیگر لوگ مومنین مسلمانوں کے علاوہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، تو ایمان اور غیر ایمان کا جھگڑا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ جھگڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھا، اور میرے بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اسی ایمان کی دولت کی خاطر اتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، اتنی مشقتیں کہ پڑھنے سے سننے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
ہمارے دل میں یہ جو ایمان ہے ہمیں اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں مل گیا ہے. ہمارے والد مومن، دادا مومن، پردادا مومن، نسلوں سے ایمان ہمارے گھروں میں چلا رہا ہے. گھر کی مرغی دال برابر بن کر کے ایمان رہ گیا ہے. اس لیے ہمیں اس ایمان کی قدر نہیں ہے. جن کو شروع میں براہ راست ایمان ملا، انہوں نے اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اور حاصل ہو گیا تو اس ایمان کو بچانے کے لیے جتنی محنتیں مشقتیں اٹھائی ہیں، ہم اس کا خیال دل میں لے آئیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن آج وہی ایمان پھر داؤ پر لگا ہوا ہے. جیسے ابھی اخیر میں حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جن چیزوں پر ہم چل رہے ہیں، جن کالے کرتوتوں میں ہم مبتلا ہیں، جن گناہوں میں امت مسلمہ اس وقت میں پڑی ہوئی ہے، ان کاموں میں لگے رہتے ہوئے ایمان کی حفاظت بہت دشوار چیز ہے. کسی وقت بھی ایمان کی چڑیا ہمارے دل سے نکل کر اڑ سکتی ہے. ایمان کا کبوتر کبھی بھی کسی وقت بھی ہاتھ سے نکل سکتا ہے اگر ہم نے ان کاموں کو نہ چھوڑا کہ جن کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں. میں ایک تھوڑی سی جھلک، ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس ایمان کی دولت کو بچانے کے لیے کتنی مشقتیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں اور صحابہ کرام نے اٹھائی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ کو اس چیز نے چیلنج کیا. ان کے دل میں ایک دم بات کھٹکی کہ کبھی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا. ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں کہ پیروں کے اوپر ورم آ جاتا ہے. کبھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ نے بھی بارہا سنی ہے، کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مقابلے میں دوگنا ملتا ہے. بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے مقابلے میں آدھا ہے. یہ میں نفل نماز کی بات کر رہا ہوں، ورنہ فرض نماز اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، کوئی شخص کھڑے ہونے پر قادر ہے، کھڑا ہو سکتا ہے اور کھڑے ہونے کی طاقت ہونے کے باوجود بیٹھ کر کے پڑھے گا، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ نفل نماز کی میں بات کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کا ثواب دوگنا ہے. بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے کے مقابلے میں آدھا ہے. اور اس پر ہمیشہ عمل فرماتے تھے آپ. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دیکھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھ کر کے رک گیا کہ آپ سلام پھیریں گے تو میں دیکھوں گا اور پوچھوں گا کہ اللہ کے رسول آج یہ ماجرا میں کیا دیکھ رہا ہوں، آج نئی کیفیت میں نے دیکھی ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. رک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، اپنے دل کے درد کو بیان کر دیا. کہا اللہ کے رسول کبھی ان آنکھوں نے بیٹھ کر آپ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا. ہم نے آپ کی پاک زبان سے سنا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب دوگنا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب اس کے مقابلے میں آدھا ہے. آپ ہمیشہ اس اپنی ارشاد پر عمل بھی کرتے دیکھے گئے، کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا. آج یہ ماجرا کیا ہے؟ میں اپنی آنکھوں سے یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہم مومن ہیں. دل پر ہاتھ رکھ کر کے سننے کا جواب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں کیا بتاؤں کہ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہا ہوں. ایک لفظ بولا اور ایک لفظ میں سارا ماجرا بیان کر دیا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پوچھتے ہو کہ میں کھڑے ہو کر نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں، بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہا ہوں. ابو ہریرہ سن لو، الجوع یا ابا ہریرہ. ایک لفظ بولا الجوع یا ابا ہریرہ. ابو ہریرہ فاقہ ہے،
کئی دن سے پیٹ میں لقمہ نہیں گیا، کئی دن سے کھانا کھانے کو نہیں ملا، کئی دن کا فاقہ ہونے کی وجہ سے، کئی دن سے پیٹ میں کھانا نہ جانے کی وجہ سے، کوئی لقمہ نہ پہنچ پانے کی وجہ سے میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں، اس مجبوری میں بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، کتنے فاقے برداشت کیے ہیں۔ شمائل ترمذی میں ایک حدیث لکھی ہے، صحابی بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزر گئی، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کے کھانا ملا ہو۔ دوپہر کا کھانا مل گیا تو شام کا نہیں، شام کو کھانا ملا تو صبح کا نہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ صبح کو فجر کے بعد آپ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، صحابہ کرام مسائل پوچھتے تھے، انہیں کچھ قرآن کریم سکھاتے تھے، اور صحابہ کرام سے فارغ ہو کر گھر میں آتے تھے اور اپنے اہل خانہ سے پوچھتے تھے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے۔ اگر اہل خانہ کہتے کہ کچھ ہے تو آپ تناول فرما لیتے، اور اگر جواب ملتا کہ کچھ نہیں ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے تو پھر اب تو ہمارا روزہ ہے، اب ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ آپ کو علماء کرام بتائیں گے کہ نفل روزہ اگر صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے تو تقریباً 11 بجے سے پہلے تک روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، کچھ نہ کھایا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی نیت فرما لیا کرتے تھے کہ ہمارا روزہ ہے۔ پھر تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی، انہوں نے اس ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کو آگے بڑھانے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی۔ یہ جن کا میں نے واقعہ بیان کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس واقعے کو بیان کرنے والے راوی ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، خود ان کا ایک واقعہ میں ہلکا سا بیان کر دوں۔ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان فرماتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ میں صفہ کے چبوترے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے اور دین کو سیکھنے کے لیے گھر سے آ کر کے پڑ گیا تھا۔ میرے پاس کوئی چیز کھانے کی نہیں ہوا کرتی تھی، کئی دن کا فاقہ ہو جاتا تھا، کئی دن بھوکے رہنے کی وجہ سے بے ہوشی اور غشی طاری ہو جاتی تھی، میں مسجد نبوی میں غشی کھا کر گر جاتا تھا۔ کوئی آدمی، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کوئی آدمی جو مجھے پہچانتا نہیں تھا وہ میرے پاس آتا اور یہ محسوس کرتا اور اس کا یہ خیال ہوتا کہ شاید مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، تو مرگی کا دورہ سمجھ کر کے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے گلے پر پیر رکھ کر کے ہلکے سے دباتا۔ عربوں میں یہ رواج تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے جیسے ہر گاؤں کے اندر کچھ نہ کچھ باتیں چلتی ہیں، ایسے عربوں کے اندر یہ چیز تھی کہ اگر مرگی کا دورہ پڑ جائے تو گلے پر پیر رکھ کر کے ہلکا سا دباؤ تو مرگی کا دورہ کھل جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگ آتے تھے میرے گلے پر پیر رکھ کر کے دباتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کی آواز سنتا تھا، وہ آپس میں بات کہتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، لیکن میری زبان چلتی نہیں تھی، بھوک کی وجہ سے اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی تھی کہ میں اپنی زبان سے ان سے بتا سکتا کہ مجھے مرگی کا دورہ نہیں ہے۔ 5 دن کے فاقے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر کے گر پڑا ہوں۔ اتنے میں کوئی جان پہچان کا آدمی آ جاتا، وہ دیکھ کر کے پہچان لیتا کہ یہ تو ابو ہریرہ ہیں، وہ سمجھ جاتا کہ یہ مرگی کے مریض نہیں ہیں، یہ کئی دن کے بھوکے ہوں گے، اس کی وجہ سے ان پر بے ہوشی کا دورہ پڑا ہے۔ وہ گھر جا کر کے کچھ کھجور کے ٹکڑے لاتا، پانی لاتا، میرے منہ میں پانی ڈالا جاتا، کھجور کے ٹکڑے ڈالے جاتے، میں کچھ ہوش میں آ کر کے اٹھتا، وہ مجھے کھجور کھلاتا تو میری زندگی بچتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا، شاید کبھی کسی عالم سے سنا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے والے صحابہ میں نمبر 1 پر حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اکیلے حضرت ابو ہریرہ نے 5000 سے زیادہ حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی۔ کتنے فاقے برداشت کر کے ان حدیثوں کو یاد کیا ہے اور سیکھا ہے، لیکن آج وہی ایمان ہمارے دلوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ آج اس ایمان کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ بزرگوں، صورتحال بہت عجیب ہے، بزرگوں کی جیسی بھی زندگی گزر گئی،
اور اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں اللہ سے دعا فرمائے کہ ایمان پر خاتمہ سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن نئی نسل ہماری بزرگوں، نئی نسل جس راستے پر چل رہی ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ جہنم کے کنارے پر کھڑی ہے۔ اگر ایک قدم نئی نسل اور آگے بڑھا دے تو ایک قدم اور آگے بڑھانے پر کفر کی وادی میں گرنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ اگر ہم نے نئی نسل کو کمر میں ہاتھ ڈال کر کے پیچھے کو نہ کھینچا، اگر ہم نے اپنی نئی نسل کو اور اپنی اولاد کو نہ سنبھالا، تو جواب دہ ہم بھی ہوں گے۔ اللہ کے یہاں ہم سے پوچھ ہوگی، سوال ہوگا کہ اپنی نئی نسل کی فکر کیوں نہیں کی تھی؟ نئی نسل تباہی کے دہانے پر ہے، یہ نہ سمجھیں کہ وہ تباہ ہوگی، انہی کو جواب دینا ہوگا، جواب ہمیں بھی دینا پڑے گا۔ نئی نسل عجیب عجیب خرافات کے اندر مبتلا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ جواب دہ ہم کو بھی ہونا پڑے گا، ذمہ داری ہماری بھی ہے۔ میں بے بنیاد نہیں کہتا، خود قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ صرف اپنی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اپنے آپ روزہ رکھ لیا یہ اتنا کافی نہیں ہے، اپنی زکوٰۃ پابندی سے ادا کر دیتے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے حج کر لیتے ہیں، اپنے آپ عبادات کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، بہت اچھا، اللہ آپ کی توفیق برقرار رکھے، اس پر آپ کو قائم و دائم رکھے۔ لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ سمجھ لینا کہ صرف اپنی نماز پڑھ لی، اپنا روزہ رکھ لیا، اپنے آپ گناہوں سے بچ لیے، ہم نے اپنی فکر کر لی تو پورے دین پر عمل کر لیا، قسم خدا کی پورے دین پر عمل نہیں ہوا ہے۔ ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے اور اپنی نئی نسل کو بھی بچانا ہے۔ اپنے گھر والوں کی بچانے کی ذمہ داری قرآن کریم کی آیت میں اللہ نے دی ہے، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچایا تھا یا نہیں بچایا تھا؟ کیوں نہیں بچایا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن، کہ والدین کی ذمہ داری اولاد کی تربیت کرنے کی ہے، اسے صحیح راستے پر ڈالنے کی ہے، اس کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ والدین میں سے ہر شخص کی، ہر والد کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میری زندگی میں میری اولاد اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، ہر بیٹے کا الگ مکان بنوا دوں، ہر بیٹے کا الگ کاروبار ہو جائے، روزگار کا کوئی طریقہ اور ذریعہ ہو جائے، یا تو نوکری لگ جائے یا تجارت میں لگ جائے، کھیتی باڑی سنبھال لے، کسی نہ کسی ہلے سے لگ جائے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، ہر ایک کی اپنی سواری کا انتظام ہو جائے، اپنے بچوں کے پالنے کا انتظام ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ سارے تحفے آپ اپنی اولاد کو دو، کوئی انکار نہیں کرتا، اپنی اولاد کے لیے مکان بنوا دیجئے، اپنی اولاد کو کاروبار پر لگا دیجئے، اپنی اولاد کی سواری کا انتظام بھی کر دیجئے۔ لیکن نبی فرماتے ہیں کہ ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن، کہ کوئی والد اس دنیا کے اندر اپنی اولاد کو بہترین تربیت اور ان کے اخلاق بہتر کر دینے سے اچھا تحفہ دے ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ مکان دے دیں، آپ کاروبار پہ لگا دیں، آپ ان کے سواری کا انتظام کر دیں، دنیا کے جو راحت و آرام کی چیزیں ہوتی ہیں اپنی اولاد کے لیے فراہم کر دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ قیمتی تحفے نہیں ہیں۔ نبی کی نظر میں تو قیمتی تحفہ یہ ہے کہ آپ اولاد کی اچھی تربیت کر جائیں، ورنہ جواب دے تو ہونا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے اور قرآن کریم کی آیت بھی بتلاتی ہے، صاف صاف قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ میرے بزرگوں، نئی نسل کی صورتحال یہ ہے کہ آج 80% نوجوان، 80% طبقہ نشے کی لت کے اندر مبتلا ہے، چاہے مختلف قسم کے نشے ہوں۔ کوئی نوجوان شراب کی لت میں مبتلا ہے، کوئی نوجوان بھنگ چرس کے اندر مبتلا ہے، کوئی اسمیک کے استعمال کے اندر مبتلا ہے، کوئی نشے کی گولیوں کو استعمال کرتا ہے، کوئی نشے کے انجیکشن کو استعمال کرتا ہے۔ نشہ کسی بھی قسم کا ہو، 80% طبقہ نئی نسل کا نشے کی لت میں مبتلا ہے، اور نشے کی لت ایسی لت ہے کہ جو انسان کو جانور بنا کر کے چھوڑ دیتی ہے۔
یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے، پوری انڈیا کی تقریباً صورتحال یہی ہے۔ میں حضرت مفتی ریاست علی صاحب کے ساتھ ہی آپ کی راجدھانی، آپ کے صوبے کی راجدھانی دہرادون ہے، دہرادون کے قریب ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تھا رمضان سے پہلے، ابھی تھوڑے دن پہلے، 4-5 مہینے پہلے۔ بیان کرنے کے بعد ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب اپنے گھر چائے پلانے کے لیے لے کے چلے گئے، 8-10 آدمی محلے کے تھے وہاں۔ انہوں نے بتلایا کہ ہمارا علاقہ انڈسٹریل علاقہ ہے، کارخانے بہت ہیں، بہت سے لوگ کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں کام کرنے والے نوجوان پڑھے لکھے ہوں تو بغیر پڑھے لکھے ہوں تو 80% لوگ نشے میں مبتلا ہیں۔ اور یہ وہاں کی صورتحال نہیں ہے، انڈیا کے مختلف جگہوں پر جانا ہوا ہے، ہر جگہ صورتحال یہ ہے کہ نئی نسل نشے کی لت میں بہت تیزی کے ساتھ مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں ایک چیز پر آپ کو توجہ دلاتا ہوں، آپ ذرا غور فرمائیں، بالکل سیدھی سادی سی بات ہے، ہر آدمی سوچ سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں کی تعداد میں مخلوق بنائی ہے، انسان ہیں، جانور ہیں، جانوروں میں ہزاروں قسم کے جانور ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں، درختوں میں ہزاروں قسم کے درخت ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، نہریں ہیں، ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، آسمان ہیں، ستارے ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں۔ لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کروڑوں کائنات کے اندر اور ساری مخلوق کے اندر سب سے زیادہ قابل احترام اور عزت اور شرافت کی حامل مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ انسان کو اسی لیے لقب اشرف المخلوقات کا دیا جاتا ہے کہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ شرافت اور عزت والی مخلوق انسان ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ انسان میں کون سے ایسے 4 چاند لگے ہیں کہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ شرافت والی قوم ہے، مخلوق ہے؟ آپ غور فرمائیں، کیا انسان کی ہڈی کٹرے کی ہڈی سے زیادہ مضبوط ہے؟ کیا انسان کے اندر گوشت ایک بھینس سے زیادہ گوشت ہے؟ کیا انسان کے اندر خون ایک بھینس سے زیادہ خون ہے؟ کیا انسان کی خوراک کسی ایک چھوٹے سے گائے اور بیل سے زیادہ خوراک ہے؟ انسان کٹرے سے کمزور، انسان بھینس سے کمزور، انسان بیل گائے سے کمزور، انسان کے اندر ہے ہی کیا؟ اگر بیل یا کٹرا اگر جی بھر کے ایک سینگ مار دے تو انسان کا کام تمام ہو جائے۔ انسان کے اندر کیا چیز ہے؟ لیکن عجیب بات ہے کہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ شرافت والی قوم اور اشرف المخلوقات انسان ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کیا چیز ہے وہ کہ جس چیز کی بنیاد پر اس انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے؟ آپ غور فرمائیں، علماء کرام سے پوچھیں تو علماء کرام آپ کو بہت ساری چیزیں بتائیں گے کہ جو انسان کے اندر ہیں دوسری چیزوں کے اندر نہیں ہیں۔ ایک چیز میں بتاتا ہوں، ایک چیز اللہ نے انسان کو دی ہے جو دیگر کسی مخلوق کو نہیں دی۔ نہ وہ درختوں کے پاس ہے وہ چیز، نہ پہاڑوں کے پاس ہے، نہ دریاؤں کے پاس ہے، نہ آسمان ستاروں کے پاس ہے، نہ سورج اور چاند کے پاس ہے، نہ جانوروں کے پاس ہے، نہ غیر جانوروں کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک چیز ہے جو انسان کو دی ہے اور وہ چیز ہے عقل۔ عقل انسان کو دی ہے، عقل انسان کے علاوہ کسی اور جاندار کو یا غیر جاندار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی۔ اس عقل کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ احترام اور عزت کا مستحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز ہے یہ حضرت انسان۔ انسان اشرف المخلوقات ہے عقل کی بنیاد پر، اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں لیکن بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ عقل اس کے پاس ہے۔ لیکن آپ سوچیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ جو انسان نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جب شراب پی لیتا ہے تو جب تک اس کی شراب کا اثر اس کے جسم میں رہتا ہے، یعنی نشہ، جب تک نشہ اس کے جسم پر طاری رہتا ہے اس وقت تک اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، عقل اس کی بیکار ہو جاتی ہے۔ عقل کے بیکار ہونے کی وجہ سے اب اس انسان کے اندر اور ایک جانور کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا، بدتر سے بدتر جانور کے برابر ایک انسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمی کے موسم میں کتا نالی میں بیٹھ جاتا ہے اپنی گرمی کو بجھانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اس کی زبان باہر کو لٹکی ہوئی ہوتی ہے، نالیوں کے پانی میں بیٹھ کر وہ ٹھنڈک حاصل کرتا ہے، کوڑے کرکٹ کے اوپر پڑا رہتا ہے، خنزیر ہے گندی غلاظت کے اندر چگتا پھرتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے، مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن ہے صورتحال یہی کہ ایک شرابی کو آپ دیکھیں گے کبھی نالی میں پڑا ہوا دکھائی دے گا،
کبھی کوڑے کرکٹ گھورے پر پڑا ہوا دکھائی دے گا، کبھی گوبر کے اوپر پڑا ہوا دکھائی دے گا، کبھی اور گندگی کے اوپر پڑا ہوا دکھائی دے گا۔ کیا چیز ہے کہ جس چیز نے اس شرابی کو نالی میں ڈال دیا، جس چیز نے اس شرابی کو گوبر کے اوپر ڈال دیا، کوڑے کرکٹ کے اوپر ڈال دیا، صرف یہی چیز تھی کہ نشے کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے اس کی عقل ختم ہو گئی، عقل ختم ہونے کی وجہ سے وہ جانوروں کی طرح ہو گیا، اور جہاں جانور پڑے رہتے ہیں وہاں انسان پڑا رہتا ہے۔ لیکن جب نشہ ہٹتا ہے اور اس کی عقل واپس لوٹتی ہے تو یہ تو احساس ہوتا ہے کہ میں نالی میں پڑا ہوا تھا، غلط ہے، لیکن اس کی عقل اس لائق نہیں رہتی کہ وہ یہ غور کرے کہ مجھے نشہ چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، بزرگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو نئی نسل اور جو نوجوان نشے کی لت میں مبتلا ہیں، بزرگ ان کو سمجھانے سے کام لیں، ان کو دین پر، راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ اور جو نوجوان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے خاص طور سے کہوں گا، اس لیے کہ نوجوان کی بات زیادہ سنتا ہے، بوڑھے کی اتنی بات نہیں سنتا۔ بوڑھے کو تو سٹھایا ہوا مانتا ہے، اور کوئی نوجوان بوڑھے کو خاطر میں لانا نہیں چاہتا۔ اس کی عقل اتنی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بوڑھے کسی کام کے نہیں رہ گئے، خود تو کسی کام کے ہیں نہیں، تسبیح پڑھنے کے علاوہ کسی لائق نہیں رہے، گھٹنوں میں دم نہیں، ہاتھوں میں طاقت نہیں، بس مسجد میں پڑے رہنے، اللہ اللہ کے علاوہ کر کے سکتے اور ہم کو بھی نہیں کرنے دیتے، یہ خیال رہتا ہے۔ لیکن نوجوان سے بات کرتا ہے تو توجہ دیتا ہے۔ آج کل ویسے بھی زمانہ والدین کو پیچھے پھینکنے اور دوست کو اہمیت دینے کا ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرے گا اور دوست کو قریب کرے گا۔ ادنا صدیقہ و اقصی اباہ، اپنے والدین کو تو دور کرے گا، اس کی فکر نہیں کرے گا قیامت کے قریب پہنچ کر کے انسان، اور اپنے دوست کو قریب کرے گا، دوستوں کے ساتھ گھومے گا، دوستوں کے ساتھ ٹہلے گا، دوستوں کے ساتھ کھائے گا پیے گا، دوستوں کے ساتھ تفریح کرے گا، دوستوں کے ساتھ بیٹھکوں میں چوپانوں پر بیٹھے گا۔ والدین کی فکر کرنے والا انسان، نوجوان، قیامت کے قریب نہیں ہوگا۔ ذمہ داری ہے کہ نئی نسل کو سنبھالیں۔ یہ ایک چیز نشے کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی۔ میرے بزرگوں، ایک دوسری چیز جو انتہائی خطرناک ہے نئی نسل کے لیے، یہ جو موبائل ہم ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، اور اس پر انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور فیس بک، یہ چیزیں جو اس موبائل کے اندر ہمارے نئی نسل اور نوجوان لیے پھرتے ہیں، اس نے نئی نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ نئی نسل عجیب گندی قسم کی لتوں میں اس موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے مبتلا ہے۔ آپ کے کمرے میں آپ کا نوجوان لڑکا یا لڑکی لیٹی ہوئی ہے، وہ فیس بک پر کس سے بات کر رہا ہے، کس قسم کی بات کر رہا ہے، آپ اگر نگرانی نہیں کریں گے تو پھر اس دن آپ کو بہت زیادہ غم اٹھانا پڑے گا کہ جس دن آپ کا نوجوان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ چلا جائے گا، یا آپ کی نوجوان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی جائے گی، اس وقت آپ دماغ پکڑ کر کے بیٹھیں گے اور آپ کو کوئی بات سوجے گی نہیں کہ آخر معاملہ سنبھلے تو کیسے سنبھلے۔ آج نئی نسل اس انٹرنیٹ کی لت میں مبتلا ہو کر فیس بک اور ٹویٹر اور پتہ نہیں یوٹیوب کیا کیا چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں میں لگ کر اپنے ایمان کو بیچ رہی ہیں، ایمان کا سودا کر رہی ہیں، انہیں اپنے ایمان کا احساس نہیں ہے۔ دھڑلے سے مسلم نوجوان غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کورٹ میں جا کر کے رچا رہے ہیں، غیر مسلم سینکڑوں کی تعداد میں لڑکیاں، اکا دکا بات نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اپنے گھروں سے اپنے آباء و اجداد کی عزت کو ملیامیٹ کر کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں۔ کورٹ میں جا کر، عدالتوں میں جا کر کے، ججوں کے سامنے وکیل کا سہارا لے کر کھڑے ہو کر کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں جڑ جاتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے۔ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اور میرے بزرگوں، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے شرم آتی ہے واقعہ بتلاتے ہوئے، لیکن ایک میں واقعہ بتلاؤں، یہ اب کا نہیں، 6-7 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور تب سے اب تک تو اور زیادہ حالات خراب ہو گئے۔ رمضان کے مہینے کے اندر دیوبند میں پڑھنے والے ایک طالب علم، ہمارے پاس پڑھنے والے ایک حافظ صاحب، عالم کورس کر رہے تھے، حافظ تھے، دلی میں تراویح پڑھا رہے تھے رمضان میں 6-7 سال پہلے۔ ظہر کے بعد ان کا ہمارے پاس فون آیا، سلام کلام خیر خیریت کے بعد ہم نے ان سے پوچھا، بیٹا کیوں فون کیا، کیا بات ہے؟ تو بولے کہ مول صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔
ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا. میں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایک نوجوان لڑکا میرے پاس بیٹھا ہوا ہے, ظہر کی نماز پڑھ کر کے ابھی میرے ساتھ ساتھ میرے حجرے میں آ گیا. وہ امام صاحب کہنے لگے کہ وہ نوجوان لڑکا ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے. ان کا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے وہ حافظ صاحب, امام صاحب جو تراویح پڑھا رہے تھے دلی میں, کہ ایک نوجوان لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صبح سحری کھائی تھی, فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز پڑھ کے روزے کی نیت کر کے میں سو گیا, 9 ساڑھے 9 بجے میں سو کر کے اٹھا. وہ نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ 9 ساڑھے 9 بجے میں سو کر کے اٹھا, اور میں سو کر کے جب اٹھا تو میں نے اپنے موبائل پر یوٹیوب کھولا, اور یوٹیوب کے اندر میں انٹرنیٹ کھول کر کے گندی قسم کی فلم دیکھنے لگا, بلو فلم. وہ نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ روزے کی حالت میں گندی فلم اتنی دیر تک دیکھتا رہا کہ دیر تک وہ گندی فلم دیکھتے دیکھتے میرے اوپر غسل فرض ہو گیا, میرے کپڑے خراب ہو گئے, میں غسل کر کے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اب وہ نوجوان لڑکا امام صاحب سے پوچھتا ہے کہ روزے کی حالت میں یہ میں نے گندی حرکت کی ہے, گندی فلم دیکھ کر کے میرے اوپر غسل واجب ہوا ہے, میں یہ مسئلہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو روزہ تھا جو صبح سے میں نے رکھ رکھا ہے, یہ روزہ ٹوٹ گیا یا برقرار ہے؟ مجھے روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا یا دوبارہ رکھنا نہیں پڑے گا؟ میرا روزہ صحیح ہو گیا یا غلط ہو گیا, خراب ہو گیا, فاسد ہو گیا, باطل ہو گیا؟ یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے وہ. مسئلہ تو آپ اپنے امام صاحب سے پوچھ لیجیے گا. مفتی ریاست صاحب ابھی بہت سارے مسائل بتا کے گئے, تقریر کے اندر کتنے مسائل آپ کو بتلائے جائیں گے. میں تو آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں, آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں. رمضان کے مقدس مہینے میں بڑے اچھے بے نمازی بن جاتے ہیں. ایسے لوگ جو 11 مہینے نماز نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھنے لگتے ہیں. ایسے لوگ جو کبھی مسجد کے قریب نہیں آتے وہ بھی آنے لگتے ہیں. رمضان کے احترام اور تقدس کے اندر ہر شخص اللہ کی مرضی پر چلنے کی کوشش کرنے لگتا ہے. اس رمضان کے مہینے کے اندر اس نوجوان کا یہ حال ہے تو باقی 11 مہینوں کے اندر اس نوجوان کا کیا حال ہوگا؟ آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ یہ نئی نسل ہماری کیسی لتوں میں مبتلا ہے. اور پھر یہ بات پر بھی غور کریں, وہ نوجوان بالکل برباد نوجوان نہیں ہے. وہ نوجوان روزہ رکھتا ہے, وہ نوجوان مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھنے والا نوجوان ہے, روزہ رکھنے والا نوجوان ہے, وہ علماء سے اور امام صاحب سے تعلق رکھنے والا نوجوان ہے. اور غور کریں آپ, اس کا دل مردہ نہیں ہوا, اس کا دل زندہ ہے, اس کے دل میں فکر ہے, اس کے دل میں کڑن ہے, احساس ہے. تبھی تو امام صاحب سے یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ میرا روزہ خراب ہو گیا, صحیح ہے. اگر دل مردہ ہو گیا ہوتا, دل مر گیا ہوتا, دل میں ایمان کی کوئی چنگاری نہیں ہوتی تو روزے کی فکر کیوں ہوتی اس کو؟ لیکن روزے کی فکر ہے کہ ہائے میرے روزے کا کیا بنے گا. اسے احساس ہے, غلطی کا درد اس کے دل میں ہے کہ مجھ سے ایک گندی حرکت ہو گئی, غلط کام ہو گیا, لیکن میرے روزے کا کیا بنے گا, یہ تو میں ٹھیک کر لوں. اس نوجوان کا یہ حال ہے جس کا دل ابھی مرا نہیں, روزہ رکھنے والا ہے, نماز پڑھنے والا ہے, علماء سے تعلق رکھنے والا ہے. اب آپ غور کریں کہ وہ نوجوان جو رمضان میں بھی روزے کے قریب نہیں آتے, مسجد کے دروازے پر نہیں آتے, جوئے سٹے کے اڈوں پر بیٹھے رہتے ہیں, شراب خانوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں, ان نوجوانوں کا کیا حال ہوگا, کس راستے پر وہ چل رہے ہوں گے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نئی نسل جہنم کے کنارے پر کھڑی ہے. نئی نسل کو سنبھالنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. اب میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید مفتی صاحب تشریف بھی لا چکے ہیں, ابھی آ جائیں گے, دعا بھی فرمائیں گے, کچھ نصیحت بھی فرمائیں گے. کرنا کیا ہے؟ نئی نسل سنبھلے گی تو سنبھلے گی کیسے؟ ایک تو ہر وقت آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں کہ والد کی ذمہ داری ہے اولاد کی نگرانی کرنا. ہمارے ایک استاد بڑی اچھی سی مثال پیش کیا کرتے ہیں, بظاہر تو سننے میں ہنسی سی آتی ہے, لیکن استاد ہمارے بڑی اچھی سی مثال پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کارخانہ لگانے والا کارخانہ لگاتا ہے اور اس میں کچھ مال تیار کرتا ہے. جو پروڈکٹ وہ تیار کرتا ہے, جو مال تیار کرتا ہے, مارکیٹ میں کہاں سپلائی ہوگی, کیسے اس کو ٹھکانے لگانا ہے, کیسے اسے خراب ہونے سے بچانا ہے, اور کیسے اس کے پیسوں کو وصول کرنا ہے, کارآمد بنانا ہے, اس کی فکر کرتا ہے. کہتے ہیں کہ مسلمان بچوں کو تیار تو کرتا ہے
کارخانے کی مال کی طرح پروڈکٹ تو تیار کرتا ہے، لیکن اسے خراب ہونے سے کیسے بچانا ہے اس چیز کی فکر نہیں کرتا، اور جب ڈیٹ ایکسپائر ہو جاتی ہے تب کرتا ہے کہ ہائے لڑکا تو برباد ہو گئے، اولاد تو خراب ہو گئی۔ جب تک ان کی تاریخ تھی اور لائق استعمال تھے، کام میں لگایا جا سکتا تھا، تب تک تو فکر نہ ہوئی، لیکن جب سر پر آ کر کے جوتا پڑا اور جب احساس ہوا کہ نئی نسل ہماری اولاد تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکی، برباد ہو چکی، تب سر پکڑ کر کے بیٹھتے ہیں، تب کیا حاصل ہے؟ ہر وقت کی نگرانی کرنا ذمہ داری آپ کی۔ دوسری بات یہ ہے، میں جلدی سے اپنی بات ختم کر دوں 2-4 منٹ کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس وقت میں وہ ساری خرابیاں تھیں جو اس وقت مسلم معاشرے میں ہیں۔ اس وقت میں شراب بھی تھی، اس وقت میں جوا سٹہ بھی تھا، اس وقت کے اندر قتل، چوری، زناکاری، بدکاری بھی تھی، اس وقت میں طاقتور کی طرف سے کمزوروں کے اوپر ظلم و زیادتی بھی تھی، اس وقت میں لڑائی جھگڑے بھی تھے، اس وقت میں سود بھی تھا، ہر چیز تھی، ہر قسم کا گناہ موجود تھا۔ لیکن جب اسی معاشرے کی، اسی سماج کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، میں جو آگے کی بات کر رہا ہوں آپ ذرا توجہ سے سنیں اسے۔ جب بگڑے ہوئے ماحول کو صحیح کرنے کے لیے، اس سماج کو سدھارنے کے لیے جس کے گھر گھر میں شراب تھی، جس کے گھر گھر میں زناکاری بدکاری تھی، گھر گھر کے اندر سود کا کاروبار تھا، جہاں قتل و غارت گری عام تھی، لڑنے کے وہ اتنے ماہر تھے کہ ایک عرب کا شاعر یہ کہتا ہے کہ ہمیں اگر لڑنے کے لیے دشمن مل جاتا ہے تو بہت اچھا، اور اگر لڑنے کے لیے ہمیں دشمن نہیں ملتا تو ہم اپنی لڑائی کو پیاس بجھانے کے لیے، لڑائی کی پیاس بجھانے کے لیے اور اپنے دل کو سکون دینے کے لیے اپنے دوستوں پر ہی حملہ کر دیتے ہیں۔ اتنے خونخوار اور لڑاکو قسم کے آدمی تھے عرب کے لوگ۔ اس وقت میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے اس سماج کی اصلاح کرنے کے لیے اور بگڑے ہوئے ماحول کو سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے، اس وقت میں آپ ذرا غور فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے نبوت کا پہلا پیغام لے کر کے آتے ہیں، رسالت کا پہلا پروانہ لے کر کے آتے ہیں، پہلی وحی لے کر کے آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل اللہ کے پاس سے۔ تو یاد رکھیے سب سے پہلے حکم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم نبی کو نہیں دیتے کہ نماز پڑھو، حالانکہ نماز اہم ترین عبادت ہے، اور نماز کے بارے میں نبی نے فرمایا جان بوجھ کر کے اگر کوئی نماز کو چھوڑ دے، من ترک الصلاۃ متعمدا، جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے، فقد کفر، وہ کفر کے بالکل قریب پہنچ گیا، ایک قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ کفر میں گر جائے گا۔ اتنی اہم ترین عبادت، لیکن جب پہلی وحی آتی ہے تو نماز کا حکم نہیں دیا گیا۔ نماز تو معراج کے اندر کئی سال کے بعد فرض ہوئی، زکوٰۃ کا حکم بھی نہیں، روزے کا بھی حکم نہیں، حج کا بھی حکم نہیں۔ حج تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخیر حصے میں، تقریباً 60 سال کی آپ کی عمر ہو گئی تھی، 20 سال نبوت کے گزر چکے تھے، 23 سال تو نبوت کا کل زمانہ ہے، اس وقت میں حج جا کر کے فرض ہوا مدینہ منورہ میں۔ اخیر کے 2-3 سالوں کے اندر نہ حج کا حکم، نہ نماز کا حکم، نہ روزے کا حکم، سب سے پہلا حکم بگڑے ہوئے ماحول کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے، تو آتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بگڑے ہوئے ماحول کو اگر بچانا ہے تو پڑھنے لکھنے کا ماحول بنانا ہوگا، نئی نسل کو علم سے واقفیت کرانی ہوگی، جہالت کے اندھیرے سے انہیں نکالنا ہوگا، علم کی روشنی پر انہیں ڈالنا ہوگا، علم کی روشنی میں زندگی گزاریں گے، صحیح زندگی گزاریں گے۔ اگر جہالت کے اندھیرے میں بھٹکتے رہے تو کسی بھی گڈھے کے اندر گر جائیں گے۔ وہ شراب کا گڈھا بھی ہو سکتا ہے، وہ سود کا گڈھا بھی ہو سکتا ہے، وہ زناکاری کا گڈھا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی چیز کا جوئے سٹے کا گڈھا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اندھیرے میں بھٹکتی رہی نئی نسل تو گڈھے میں گرنے سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ علم کی روشنی ہوگی، علم کی روشنی میں نئی نسل آگے بڑھے گی تو یقین کیجئے کہ پھر وہ تمام گڈھوں سے بچتی بچاتی اپنی زندگی کی کشتی کو آگے بڑھاتے نکل جائیں گے۔ سنیے، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس حدیث میں سنا دوں پھر اپنی بات ختم کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم ثلاثہ، علم 3 ہیں، اور 3 ہونے کا مطلب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ
3 علم ایسے ہیں کہ جن کو سب کو حاصل کرنا ہے، بوڑھا ہے تو، جوان ہے تو، بچہ ہے تو، مرد ہے تو، عورت ہے تو، ان 3 علوم کا حاصل کرنا سب کے اوپر فرض ہے۔ کوئی ان 3 علوم سے باہر نہیں رہ سکتا۔ اگر ان 3 علوم سے باہر رہ گیا زندگی میں اتنی کمی رہ جائے گی، اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم 3 ہیں، آیت محکمہ، قرآن کریم کی مضبوط آیات، قرآن کریم پڑھنے سے کوئی بچہ چھوٹنے نہ پائے۔ فرمایا سنت قائمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانتا ہو، ہر امت کا فرد، بوڑھا ہو وہ بھی جانتا ہو نبی کی سنت کیا ہے، جوان بھی جانتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنتیں کیا ہیں، بچے ہیں تو وہ بھی جانتے ہوں۔ فرمایا وہ فریضۃ عادلہ، امت کے نیک اور متدین اور متقی علماء کے بیان کیے ہوئے مسائل، علماء کرام جو مسائل بیان کرتے ہیں امت کے ہر فرد کو ان مسائل سے واقف ہونا چاہیے۔ میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں، مسائل تو دنیا بھر کے بہت سارے ہیں، تمام دنیا بھر کے مسائل کا سیکھنا ہر فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو علماء نے ذمہ داری اپنے سر پر لے رکھی ہے، مفتیان کرام نے یہ ذمہ داری لے رکھی ہے کہ کسی بھی شعبے سے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے، کسی بھی زندگی کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھنے والا انسان ان کے پاس آئے، اپنے بارے میں حلال اور حرام کو پوچھنا چاہے تو مفتیان کرام بتاتے ہیں۔ امت کے ہر فرد کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کا تعلق جس لائن سے ہے، جس پیشے سے ہے، جس شعبے سے ہے، جس ڈپارٹمنٹ سے ہے، اس اپنی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل سے واقف ہونا اس کے لیے فرض۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کاشتکار ہے، کھیتی باڑی میں کیا حلال کیا حرام کاشتکار کے لیے جاننا فرض۔ اگر کوئی تجارت کرتا ہے، دکان کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تجارت میں کیا حلال کیا حرام اس کے لیے جاننا فرض۔ اگر کوئی نوکر پیشہ ہے تو نوکری کرنے میں کیا حلال کیا حرام اس کے لیے فرض۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کے اندر کیا حلال کیا حرام، ڈاکٹری میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا ہوں، یہ اس کے لیے فرض۔ ہر ایک کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی تمام مسائل کو سیکھے۔ اگر تمام مسائل کو سیکھتا ہے جیسے علماء کرام مفتیان کرام سیکھتے ہیں تو وہ مستحب درجے کی چیز ہے، فرض کے درجے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں ہر امت کے فرد کا فریضہ ہے کہ امت کا ہر فرد اپنی زندگی سے تعلق رکھنے والے حلال اور حرام کو سیکھے۔ نہیں سیکھتا، یہ نہیں جانتا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسے جواب دینا پڑے گا۔ نبی نے فرمایا علم 3 ہیں، قرآن کریم کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، متقی پرہیزگار علماء کے بیان کیے ہوئے مسائل۔ اس کے بعد فرمایا وما سوا ذلک فهو فضل، اس کے علاوہ جو کچھ بچا، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں بنیے، آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں کس نے منع کیا، آپ وکیل ایڈوکیٹ بننا چاہتے ہیں خوشی سے بنیے، جج بننا چاہتے ہیں بہت اچھا، کمپیوٹر آپریٹر بننا چاہتے ہیں امت کو اس کی بھی ضرورت ہے۔ جس چیز میں بھی آپ قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں امت کو یقیناً ضرورت ہے بہترین ڈاکٹروں کی بھی، جو امت مسلمہ کے افراد کا علاج کرنے والے ہوں۔ امت مسلمہ کو ضرورت ہے بہترین وکیلوں کی بھی جو ان کے مقدمات کو لڑ سکیں۔ امت مسلمہ کو انجینئروں کی بھی ضرورت، ہوائی جہاز اڑانے والے پائلٹس کی ضرورت، کمپیوٹر چلانے والے سنوارنے والے انجینئروں کی بھی ضرورت، ہر قسم کے ماہرین کی ضرورت ہے۔ لیکن ڈاکٹر ہو تو، انجینئر ہو تو، وکیل ہو تو قرآن کریم پڑھنا اس کے لیے بھی ضروری، سنتوں کو سیکھنا اس کے لیے بھی ضروری، اپنی زندگی سے متعلق حلال اور حرام کو سیکھنا اس کے لیے بھی ضروری۔ ان 3 چیزوں سے کوئی ناواقف نہ رہے۔ میں آپ سے صاف یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنی اولاد کو کسی بھی لائن میں ڈالیں، لیکن جس لائن میں ڈالیں اس لائن میں کیا کرنا حلال کیا کرنا حرام اس چیز سے وہ واقف ہو، ورنہ تو پھر ایسا ہوگا اگر آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن کر کے آ گیا، علاج معالجے میں لگ گیا، کلینک کھول لی، ہاسپٹل کوئی کھول لیا، لیکن حلال حرام سے واقف نہیں ہے، تو پھر اس کی نظر مریض کے مرض سے زیادہ مریض کی جیب پر ہوگی، وہ اس کی جیب کو خالی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر پیشاب ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں بھی ہوگی پھر بھی زبردستی پیشاب ٹیسٹ کرا کر لیبوریٹری والے سے کمیشن وصول کرے گا۔ 1 روپے کی گولی سے کام چل سکتا ہے، 10 روپے کی گولی لکھ کر میڈیکل والے سے کمیشن وصول کرے گا اور تمام حرام کاموں میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایکس رے کی ضرورت نہیں، الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں، لیکن لیبوریٹری کے چکر لگوا کر کے سب ٹیسٹ آپ کے کرائے گا صرف اپنا کمیشن وصول کرنے کے لیے۔ وہ جانتا ہے کہ اس مریض کو ضرورت نہیں ہے۔
اس مریض کو معمولی سی دوا کام کر جائے گی، لیکن اسے اپنا پیٹ بھرنا ہے اور مریض کی جیب خالی کرنی ہے، حرام کاموں کے اندر دھوکہ دھڑی کے اندر مبتلا ہوگا۔ ہاں اگر جانتا ہوگا کہ مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقاضا کیا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے اور حدیث کیا چاہتی ہے، اور حلال اور حرام کیا ہے کیا نہیں ہے، تو پھر وہ صحیح راستے پر چلنے والا ہوگا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کی اس مسجد کے اندر مکتب کا کام شروع ہو رہا ہے اور مکتب کی تعلیم شروع ہو رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کو یہ ہمارے قراء، حفاظ، علماء کرام قرآن بھی پڑھاتے ہیں، سنتیں بھی سکھاتے ہیں اور مسائل بھی سکھاتے ہیں، تعلیم الاسلام پڑھا کر حلال اور حرام کو بھی بتاتے ہیں، سب کچھ بتاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو ان مکتبوں کے اندر ضرور داخل کریں اور یہاں بھیجیں۔ اگر اسکول بھی بھیجتے ہیں بہت اچھا، صبح کے وقت میں بھیجیے، شام کے وقت میں بھیجیے، اسکول کے اندر بھی پڑھاتے رہیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن آخرت کی فکر کیجئے اور اولاد کے حوالے سے جو آپ کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔